بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کے گلے میں ہار کا پہنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بانٹے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہار پہنایا، اشعار کیا، ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں، البتہ جنہیں یہ کھال بطور صدقہ دی جائے وہ اسے آگے بیچ سکتے ہیں۔ پل صراط پر سواری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرو، کیونکہ یہی جانور قیامت کے دن پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک خون کے قطرے زمین پر گرانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں، عاقل ہو، مجنون پر قربانی نہیں، مالدار ہو، نصاب کا مالک ہو۔ قربانی کا ثواب تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ الہی میں خالص نیت سے ایک جانور کی قربانی کرتا ہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، تو ہم کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، بھیڑ میں اللہ کے سوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پہلے عید کی نماز پھر قربانی۔ صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا۔ 4 قسم کے جانور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ نمبر 1، کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 3، لنگڑا، جس کا لنگ ظاہر ہو۔ چوتھا، ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ قربانی کے جانوروں کی شرعی محدود عمر۔ اونٹ کم از کم 5 سال یا اس سے زیادہ۔ گائے کم از کم 2 سال یا اس سے زیادہ۔ بکرا کم از کم 1 سال یا اس سے زیادہ۔ بھیڑ کم از کم 6 ماہ یا اس سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اور اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ قربانی کرنے پر گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا اس سے تمہارے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے اہل بیت کی خصوصیات ہیں یا ہمارے ساتھ باقی مسلمان بھی شریک ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی۔ قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساخت عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فضیلت عظمیٰ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ واقعہ اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے لیے خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔